کے کرب و بلا سے یزیدیت کا نشان، مٹا کے کرب و بلا سے یزیدیت کا نشان، یہاں پہ صبر کی دنیا بسا رہے ہیں حسین، یہاں پہ صبر کی دنیا بسا رہے ہیں حسین۔ لکھا ہے پرچم عباس کی بلندی پر، لکھا ہے پرچم عباس کی بلندی پر، ستم کو آج بھی نیچا دکھا رہے ہیں حسین، ستم کو آج بھی نیچا دکھا رہے ہیں حسین۔ زمانہ کاش برائی سے دور ہو جائے، کبھی تو ایسا لگے مسکرا رہے ہیں حسین۔ وہ بیاں کیسے تیری عظمت و رفاقت زینب، ہے تیرا نام بزرگی کی علامت زینب، کیا بھلا اس کے فضائل کی کوئی حد ہوگی، کیا بھلا اس کے فضائل کی کوئی حد ہوگی۔ خود علی جس کو کہے ہے میری زینت زینب، خود علی جس کو کہے ہے میری زینت زینب۔ صلوات پیاسی ہے فکر بدعت سرور کے واسطے، مچھلی تڑپ رہی ہے سمندر کے واسطے، اور توڑی گئی حسین کے غم میں جو چوڑیاں، پورے اٹھا کے لے گئے زیور کے واسطے۔ توڑی گئی حسین کے غم میں جو چوڑیاں، پورے اٹھا کے لے گئی زیور کے واسطے۔ باقی رضا کے بعد وہ پہنیں گے خود میں خوشنود یہ سکتے پیغمبر کے واسطے۔ اور ناز علی نے سارا علاقہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے۔ پیغمبروں کی زیارت نصیب ہوگی تمہیں، پیغمبروں کی زیارت نصیب ہوگی تمہیں، در حسین پہ بیٹھو نظر جمائے ہوئے، اور بلندیوں کا بڑا سے بڑا مقام چھوا، جب بدعت سرور تب آسمان چھوا، اور سر تو نیزے چڑھ کے بول اٹھا سندھ حیران ہے کیا۔ اب سے دیکھیے صاحب یہاں تو کوئی سیدھا اب کپڑے شروع ہو رہا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ دنیا دریا حسین کا ہے سمندر حسین کا، دریا حسین کا ہے سمندر حسین کا، پیاسوں کے واسطے ہے لنگر حسین کا، اور ہے آرزو وہاں بھی ملے ہمیں در حسین، جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا، جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا۔ اور سورج نے اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا، سورج نے اپنے سر کو ادب سے جھکا لیا، ریزے پہ جب سر بلند ہوا حسین کا، اور سب جانتے ہیں کتنے بہادر ہیں حسین، سب جانتے ہیں کتنے بہادر ہیں حسین، مولا علی کے ہاتھ کا خنجر حسین نے، اور راہ خدا میں گھر دیا اور سر بھی دے دیا، راہ خدا میں گھر دیا اور سر بھی دے دیا۔ اب سوچی کہ کتنے دلاور ہیں حسین، کوئی یزید کیسے بھلا سر اٹھائے گا، کوئی یزید کیسے بھلا سر اٹھائے گا، موجود رب کے فضل سے گھر گھر حسین ہیں، موجود رب کے فضل سے گھر گھر حسین ہیں۔ اور 14 سال پہلے گیا تھا جو قافلہ، اس قافلے کے آج بھی رہبر حسین ہیں، اور زہرا کے گھر ہے لال و جواہر ہے بے شمار، زہرا کے گھر میں لال و جواہر ہے بے شمار، جو سب سے قیمتی ہے وہ گوہر حسین ہے، جو سب سے قیمتی ہے وہ گوہر حسین ہے، اور اس کا بھی حسر ہوگا یزیدوں کے ساتھ ساتھ، اس کا بھی حسر ہوگا یزیدوں کے ساتھ ساتھ، جس نے کہا کہ میرے برابر حسین ہیں۔ اور ابن زیاد کا تو وہی دم نکل گیا، ابن زیاد کا تو وہی دم نکل گیا، انہوں نے کہا جو میرا مقدم حسین ہے۔ صلوات محمد والے
अलैहिस्सलाम कहते कि लहू से चेहरे दीपर जमाल छोड़ गए, लहू से चेहरे दीपर जमाल छोड़ गए, हुसैन हुस्न अमल की मिसाल छोड़ गए, और शहीद होके शहादत को सर बुलंद किया, शहीद होके शहादत को सर बुलंद किया, यजीदियत में मुकम्मल ज़वाल छोड़ गए। और शऊर अज़्म सदाकत है आज तक बेदार, शऊर अज़्म सदाकत है आज तक बेदार, निज़ाम फिक्र का रोशन ख्याल छोड़ गए। ओ लाज़वाल हकीकत है करबला के शहीद, वो लाज़वाल हकीकत है करबला के शहीद, नबी का अज़्म अली का जदाल छोड़ गए। और लहू से जुल्मते माजी को रोशनी देकर चराग राह बनाकर वो हाल छोड़ गए। यजीदियत के मुकाबिल वो फलसफा है हुसैन, यजीदियत के मुकाबिल वो फलसफा है हुसैन, जवाब दे गए लेकिन सवाल छोड़ गए, जवाब दे गए लेकिन सवाल छोड़ गए। और बिना वसीले के ये सिलसिला, बिना वसीले के ये सिलसिला नहीं मिलता। ये गुलाम बात हम नजर रहो, अली ना होते तो हम क्या खुदा, बिना वसीले के ये सिलसिला नहीं मिलता, अली ना होते तो हमको खुदा नहीं मिलता। और दिखाओ सीरत हैदर का आईना उनको, दिखाओ सीरत हैदर का आईना उनको, जो कह रहे हैं सही रास्ता नहीं मिलता। और एक दिल में तामीर रोज़े सरवर, हर एक दिल में है तामीर रोज़े सरवर, यजीद दफन कहाँ है पता नहीं मिलता। हर एक दिल में है तामीर रोज़े सरवर, यजीद दफन कहाँ है पता नहीं मिलता। और ये बात सच है कि उस घर में खाक उड़ती है, ये बात सच है कि उस घर में खाक उड़ती है, जहाँ हुसैन का फर्ज़ अज़ा नहीं मिलता, जहाँ हुसैन का फर्ज़ अज़ा नहीं मिलता। और करोड़ों हुर तुम्हें मिल जाएंगे ज़माने में, करोड़ों हुर तुम्हें मिल जाएंगे ज़माने में, मगर जहाँ में कोई हुरमुला नहीं मिलता। और अली की मदह हमेशा है शहद से सीरी, अली की मदह हमेशा है शहद से सीरी, किसी के जिक्र में ऐसा मजा नहीं मिलता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले वो रोज पहले पैदादी जनाब ज़ैनब का भी मिलाकर था, आप लोग किसी मसरूफियत से नहीं कर पाए, नहीं हो पाए, तो उनके लिए उन्होंने आधा खाना किस तरह कायम कर देंगे। घर से हम निकलते हैं चूम कर आधा खाना, घर से हम निकलते हैं चूम कर आधा खाना, इसलिए सफर में हम सफर अदा खाना, इसलिए सफर में हम सफर अदा खाना। और बेखबर जमाने में कौन किसका है, लेकिन बेखबर जमाने में कौन किसका है, लेकिन हम सभी की रखता है हर खबर अदा खाना। और जाके देख लेते हैं एक नजर अदा खाना, हम बिखर नहीं सकते सुन ले वक्त के जालिम, क्या हंसी तरीका है मुश्किलों से बचने का, क्या हंसी तरीका है मुश्किलों से बचने का, जाके देख लेते एक नजर अदा खाना। और हम बिखर नहीं सकते सुन ले वक्त के जालिम, मोमिनों को रखता है जोड़कर अदा खाना। और मेरे बाद भी मेरी नस्ल में रहे मातम, इसलिए बिठाते हैं उम्र भर अदा खाना। और वक्त का कोई फितरुस जब मरीज होता है, वक्त का कोई फितरुस जब मरीज होता है, हम मरीज़े दुनिया से हम नहीं पूछता है घबरा कर है किधर अदा खाना। वक्त का कोई फितरुस जब मरीज होता है, पूछता है घबरा कर
ہے کدھر اذا خانہ، اور ہم مریض دنیا سے فخر سے یہ کہتے ہیں، ہم مریض دنیا سے فخر سے یہ کہتے ہیں، رخ جدھر کا ہے کعبے کا ہے ادھر اذا خانہ، اور گھر میں آتے جاتے ہیں روز عرش والے بھی، گھر میں آتے جاتے ہیں روز عرش والے بھی، کیا تمہارے گھر میں بھی موجود ہے اذا خانہ؟ کیا تمہارے گھر میں بھی موجود ہے اذا خانہ؟ محمد والے کل چونکہ عباس الحمدار کی بھی قیادت آ رہی ہے تو وہی پڑھتے وہ اعلان ہوا نہیں ہے، تو وزنی ہے کتنے ابن شہ لا فتح کے ہاتھ، وزنی ہے کتنے ابن شہ لا فتح کے ہاتھ، ظلم و ستم کے کاٹ لیے ہیں کٹا کے ہاتھ، اور سر پر ہمارے آ گئے مشکل کشا کے ہاتھ، جب اس نے اپنا تیر چلایا کٹا کے ہاتھ، اصغر نے ہنس کے توڑ دیے بلبلا کے ہاتھ، جب اس نے اپنا تیر چلایا اٹھا کے ہاتھ، اصغر نے ہنس کے توڑ دیے بلبلا کے ہاتھ، اور ہجرت کی شب صدائے اٹھی کائنات میں، مرضی خدا کی پیچھے دستے خدا کے ہاتھ، اور لفظوں سے بن سکے گی نہ اس پیار کی سبھی، لفظوں سے بن سکے گی نہ اس پیار کی سبھی، سر جون کا ہے اور ہے شہ کربلا کا ہاتھ، ایک دن کہا یہ ہاتھ میرے کام آئیں گے، ایک دن کہا یہ ہاتھ میرے کام آئیں گے، عباس سے باوفا کے خدا نے بنا کے ہاتھ، عباس سے باوفا کے خدا نے بنا کے ہاتھ، اور ہنس ہنس کے جو جلاتے رہے فاطمہ کا گھر، ہنس ہنس کے جو جلاتے رہے فاطمہ کا گھر، دوزخ بھی مسکرائے گی ان کے جلا کے ہاتھ، دوزخ بھی مسکرائے گی ان کے جلا کے ہاتھ، اور عباس کے سوا جو کوئی ہو تو لے آؤ، عباس کے سوا جو کوئی ہو تو لائیے، خیرات بانٹتا ہے جو اپنے کٹا کے ہاتھ، اور فتووں سے دب نہ پائے گا ماتم حسین کا، فتووں سے دب نہ پائے گا ماتم حسین کا، آواز دے رہی ہے اہل عزا کے ہاتھ، آواز دے رہی ہے اہل عزا کے ہاتھ، اور رو کر کہا سکینہ نے یا رب یہ جھوٹ ہو، رو کر کہا سکینہ نے یا رب یہ جھوٹ ہو، سنتی مدن میں کٹ گئے میرے چچا کے ہاتھ، اللہ محمد والے بیچ میں علی اصغر اور سکینہ کے بیچ آپ کسی مسجد میں آئے تھے، ہم لوگ دو لوگ تھے، مولانا ہے، ہم نے آپ کو پڑھ لیا تھا جو پھر ظاہر ہو جاتی ہے، ایک بار پھر میں سنا دیتا ہوں کہ لبوں سے چوم لو اصغر کو پاؤں ہے گئی، لبوں سے چوم لو اصغر کے پاؤں ہے جبرائیل، یہ کم سنی میں بیت کچل کے آئے، یہ کم سنی میں ہی بیت کچل کے آئے ہیں، اور علی کے ذکر پہ فتوے نکلنے لگتے ہیں، قرآن پیر ہے چہرے بدل کے آئے، انہیں جلائے گی دوزخ کی آگ یہ کہہ کر یہ سب علی کی فضیلت جل کے آئے، یہ سب علی کی فضیلت جل کے آئے، علی کے بغض میں حج کا ثواب مل نہ سکا، علی کے بغض میں حج کا ثواب مل نہ سکا، وہ صرف جانب کعبہ کہہ کے آئے، اور جمع حسین کا اکبر ہوا مدینے میں، جمع حسین کا اکبر ہوا مدینے میں، یا پھر رسول جوانی میں ڈھل کے آئے ہیں، اسی زمین پہ آئے کھیلنے اصغر، اسی زمین پہ آئے کھیلنے اصغر، وہ جس زمین پہ پیغمبر سنبھل کے آئے، اور فقط اشارے پہ سورج پلٹ کے آیا نہیں، فقط اشارے پہ سورج پلٹ کے آیا نہیں، ہماری مشق میں دریا بھی چل کے آئے، اور
لحد بھی مہکے گی خوشبوئے کربلا سے میری، لحد بھی مہکے گی خوشبوئے کربلا سے میری، وہاں کی خاک جو چہرے پہ آئے، اور انہی کو کھلنے لگی آج مدت زہرا، انہی کو کھلنے لگی آج مدت زہرا، تیرے نمک پہ جو خدیجہ جو پل کے آئے، تیرے نمک پہ خدیجہ جو پل کے آئے ہیں، صلوات محمد والے ایک نعرے سوال کا سامنا حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے، مقام سجدہ تعظیم در حسین کا ہے، مقام سجدہ تعظیم در حسین کا ہے، حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے، مقام سجدہ تعظیم در حسین کا ہے، اور میرا وجود تو ایک سنگ آستہ ہے فقط، جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے، اور لاکھوں کروڑوں سر ہیں جنہیں نماز بچاتی ہے، لاکھوں کروڑوں سر ہیں جنہیں نماز بچاتی ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، لاکھوں کروڑوں سر ہیں، لاکھوں کروڑوں سر ہیں جنہیں نماز بچاتی ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، اور یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، بطور خاص کہ یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے، یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے۔ ایک نعرے سا بہت کا سارا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دین کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اور کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنج تن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اور حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں سے چور ہے، حسین کے جو پاس ہے، حسین کے جو پاس ہے، غم جہاں سے دور ہے، یہ دین جس کی دین ہے، جو زندگی کا چین ہے، وہ سچا کعبہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اور شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نصیب
اسی پہ بے شمار ہے ارے او دشمن ازا ارے او دشمن ازا تو مر جا محج میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا المقتدى وهادينا بالقاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الموجودين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا صلى الله صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت مبارکباد اور تمام مومنوں مومنات اور تمام مومنوں مومنات جہان کی طرف سے زمانے کے امام کی خدمت میں تبلیغ و تہنیت پیش کرتے ہیں. یقیناً خوشی کا موقع ہے، سعادت کی شب ہے، کیونکہ اس کی ولادت ہے کہ جو کعبے کا پاسبان ہے، قرآن کا محافظ ہے، زہرا کا نورین ہے، علی کا دل کا چین ہے، یعنی حسین. امام حسین علیہ السلام کی ذات والا جو صفات ہے، اس سے پوری دنیا آشنا ہے، اور وہ شخصیت، وہ ہستی امام حسین علیہ السلام کی کہ جسے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلمان بھی محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں. اور یہ محبت کا اپنا اپنا انداز ہے، یا محبت کا جو سبب ہے، اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات. یہ ذات وہ ذات ہے کہ جس کا ذکر اس کی ولادت سے پہلے ہوا. ہر شخصیت، ہر انسان، ہر واقعہ، ہر حادثہ اس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ وجود میں آ جاتا ہے، لیکن ذات حسین وہ ہے کہ جن کے بارے میں ان کی ولادت سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا. جناب آدم نے یاد کیا، جناب نوح نے امام حسین کا ذکر سنا، جناب ابراہیم نے امام حسین کا ذکر کیا، کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ سب کے ساتھ ایک پورا واقعہ ہے، تفصیل ہے. اختصار یہی ہے کہ جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک، اور جناب خاتم سے لے کے اب تک، اور اب سے لے کے قیامت تک ذکر حسین ہوتا رہے گا. یہ محبت جس کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا کہ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے
جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض جگہوں پر اسی جملے کے ضمن میں یا اسی جملے کے ساتھ جو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ اسے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ یہ دو جملے اس طریقے سے بیان کیے گئے کہ یعنی حسین سے محبت کی جائے۔ محبت ایک ایسا عنصر ہے کہ جس کے ذریعے آج پوری دنیا قائم و دائم ہے، آج پوری دنیا باقی ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو یقیناً دنیا ختم ہو جائے۔ ہر چیز محبت کی وجہ سے ہی باقی ہے، اور محبت کا بھی ایک اپنا فلسفہ ہے اور ایک اپنی تفسیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک عنصر ایسا پایا جاتا ہے کہ جسے محبت کہتے ہیں۔ دل کے گوشے میں ایک محبت کا ڈیرا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے۔ یہ محبت پھر امام حسین علیہ السلام سے محبت، کہا پیغمبر آواز دے رہے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، یا اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ دو جملے دو طرح کے، ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کیا ہے؟ کہا جس کے بارے میں خبر دی جائے۔ جملہ انشائیہ کیا ہے؟ جملہ انشائیہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اس میں صدق اور کذب نہیں پایا جا سکتا۔ صدق اور کذب نہیں پایا جا سکتا یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں جھوٹ یا سچ پایا جاتا ہے۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ یہاں پہ پانی رکھا ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پانی رکھا ہے تو رکھا ہے۔ ہم کہیں انشاءاللہ ہم کربلا زیارت کے لیے جائیں گے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ جملہ ہے کہ جس میں انشاء پائی جاتی ہے یعنی ارادہ پایا جاتا ہے، اور ارادے میں صرف و کذب نہیں پایا جاتا یعنی جھوٹ اور سچ نہیں پایا جاتا۔ تو دو طرح کے جملے ہو گئے، ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ، آپ جملے لفظ انشاء کو سنتے ہوں گے کہ جب کبھی نکاح ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قصد انشاء کرنا۔ قصد انشاء بھی ایک وہ ہے کہ ارادہ کرنا۔ بہرحال یہ جملہ دو ہے، ایک جملہ خبریہ ہے، ایک جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ خبریہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں خبر دی جائے، جملہ انشائیہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں صدق و کذب نہیں پایا جاتا ہے یعنی اس میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہیں پایا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جہاں پر پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، یا اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے، اگر یہ دو جملے ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس بات سے انکار کرے کہ حسین سے محبت کی جائے یا نہ کی جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کا انجام، اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے تاریخ میں دو چیزیں دیکھی ہے۔ ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ پیغمبر اسلام کو، جو پیغمبر اسلام کو خدا کا پیغمبر نہیں مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، لیکن وہ صادق و امین مانتے تھے۔ بہت توجہ، اپنی بات کو بہت جلدی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صادق و امین مانتے تھے یعنی وہ جو خبر دے دیں وہ سچ ہے، جس چیز کے لیے منع کر دیں وہ جھوٹ ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے، یعنی مشرکان مکہ اس بات کو جانتے تھے کہ وہ سچے ہیں، وہ جو کہیں گے وہ سچ کہیں گے، جس چیز کے لیے منع کریں گے یقیناً اس میں نقصان ہوگا۔ یعنی وہاں پر مشرکان مکہ خبر پیغمبر کو مان رہے تھے، مشرکان مکہ خبر پیغمبر کو مان رہے تھے کہ جو یہ خبر دیں گے وہ سچی ہوگی۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جملہ انشائیہ ہے، یعنی دعا کے اعتبار سے یا اس طریقے کے حکم کے اعتبار سے جس میں سچ اور جھوٹ نہیں پایا جاتا۔ ہم نے دیکھا مباہلے کے میدان میں نصارہ نجران نے یہی کہا کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوگی، اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی، ان دونوں جملے کو مد نظر رکھیں۔ ایک مشرکان مکہ والے ہیں، ایک نصارہ نجران ہے۔ مشرکان مکہ خبر کو مان رہے ہیں، نصارہ نجران دعائیہ جملے کو مان رہے ہیں۔ تو ان دونوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر دعائیہ جملے کو بھی مانا جاتا ہے، جہاں پر خبر کو بھی مانا
माना जाता है। अब अगर पैगंबर ये कह रहे हों कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे, ये खबर है। अब अगर पैगंबर ये कहें कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे, तो ये इंशाइया जुमला है। अब अगर किसी ने ये इनकार किया कि हुसैन से मोहब्बत करने का नतीजा ये नहीं है कि अल्लाह मोहब्बत उससे करता है, तो याद रखें वो मुशरिकान मक्का से भी गिरा हुआ होगा, वो मुशरिकान मक्का से भी बदतर होगा और वो नसारे नजरान से बदतर होगा, क्योंकि ये मुशरिकान मक्का होते हुए भी पैगंबर के इस कलमे की तस्दीक कर रहे हैं। वो नसारे नजरान होते हुए भी पैगंबर के चेहरे को देखकर उनकी हैबत को मालूम करके उनकी मार्फत हासिल करके ये कह रहे हैं कि अगर ये पहाड़ को इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से हरकत करता हुआ नजर आएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, और ऐसी मोहब्बत कि जिसका हुक्म पैगंबर है, तो हुसैन से मोहब्बत की जाए। और किस तरीके से पैगंबर अपने नवासों को चाहते थे। कहते हैं कि पैगंबर एक मर्तबा अपने कांधों पे अपने दोल पे बिठाए हुए हसनैन अलैहिस्सलाम को बाजार की तरफ से गुजर रहे थे। एक सहाबी से मुलाकात हुई, उसने क्या कहा, नेमल मरका, कितनी अच्छी सवारी है, कितनी अच्छी सवारी है। पैगंबर रुक गए, कहा तूने क्या कहा कि कितनी अच्छी सवारी है, ये क्यों नहीं कहते कि कितने अच्छे सवार हैं, ये क्यों नहीं कहते कि कितने अच्छे सवार हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें ये मालूम हुआ अगर कोई पैगंबर की सिर्फ तारीफ कर रहा हो और तारीफ करके आगे चला जाए तो पैगंबर उस पर राजी नहीं होते। अगर कोई पैगंबर की तारीफ कर रहा हो, कोई पैगंबर के बारे में अशआर पढ़ रहा हो, कोई पैगंबर के बारे में नात पढ़ रहा हो, तो शायद पैगंबर राजी ना हो कि अगर तुम्हें मेरी तारीफ करना है तो मेरे साथ साथ मेरे हसनैन की भी तारीफ करना होगी। जो हुक्म मोहब्बत है वो क्यों है? क्योंकि हर चीज का एक असर होता है, बगैर असर के कोई चीज वजूद में नहीं आती। और यहाँ तक यह है कि इंसान जब ताली बजाए या हाथ हिलाए तो कायनात में उसका असर होता है, कायनात में उसका असर होता है। हम समझते हैं कि शायद असर ना होता हो, हम जो भी अमल अंजाम देंगे उसका असर होगा। मुख्तसर सा अमल हो या मुकम्मल मुफस्सल अमल हो, तो हर चीज़ का एक असर होता है, या असर ज़ाहिरी हो या असर बातिनी हो। असर ज़ाहिरी जो दुनिया में हम देखते हैं, यानी लिबास हमने पहना है तो इसका असर ये है कि हमारा जिस्म महफूज है, खाना हमने खाया है तो उसका असर ये है कि हम महफूज हैं, और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसी तरीके से रूहानियत के एतबार से भी जो चीज़ हम अपनी रूह के लिए इस्तेमाल करेंगे उसका असर हमारी रूह पे होगा, उसका असर हमारी रूह पे होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, हर चीज़ का एक असर होता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत करता है उसका असर जिस्म पे भी होता है, रूह पे भी होता है। और रवायत ने इसको बयान किया है कि उसका असर दुनिया में भी होता है और आखिरत में भी होता है। दुनिया में उसका असर क्या है? दुनिया में उसका असर क्या है? का दुनिया में अगर असर देखना है तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और जिब्रील मलाइका की फ़ौज को लेके चले हैं कि आओ पैगंबर इस्लाम को तबलीग व तहनीत अर्ज़ किया जाए, तो जनाब फितरूस का वाक़या मशहूर है। फितरूस ने देखा जिब्रील मलाइका के सब के साथ जा रहे हैं। है जिब्रील कहाँ? का पैगंबर के घर में उनका नवासा आया है, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करने जा रहे हैं। क्या मुमकिन है मुझे भी साथ ले चलो? कहा हाँ ठीक है, बेइज़्ज़त खुदा फितरूस को भी साथ ले गए और उसके बाद पैगंबर इस्लाम के सामने रखा। या रसूल अल्लाह, ये मातूम फरिश्ता है, अताब ज़दा फरिश्ता है, आप इसके लिए दुआ कर दें, इसका अज़ाब ख़त्म हो जाए। का जिसके लिए आए हो, जिसके सबब से आए हो उसके पास ले जाओ, जिसके सबब से तुम यहाँ आए हो उसके पास ले जाओ। कहाँ ये गया? फितरूस को
گہوارہ امام حسین علیہ السلام کے قریب لے جایا گیا اور فطرس نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے جسم سے بدن سے مس نہیں کیا بلکہ صرف گہوارے سے مس کیا، گہوارے سے مس کیا۔ ابھی مس کرنا تھا کہ جو معطوف فرشتہ تھا جس کا بالوں پر جل چکا تھا وہ سارے بالوں پر واپس آ گئے، وہ سارے بالوں پر واپس آ گئے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب فطرس نے کیا کہا کہ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ اب جب انہوں نے پرواز شروع کی کہا انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، مجھ سے میرے جیسا کون ہے۔ یہ عذاب کیوں نازل ہوا تھا؟ کیونکہ کہا گیا اس لیے عذاب نازل ہوا کیونکہ فطرس نے ایک مرتبہ غرور کیا تھا، جسے جیسے ہی غرور کیا تو ان کی طاقت کو سلب کر لیا گیا۔ لیکن اب یہاں پر جب فطرس کہہ رہے ہیں کہ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، مجھ جیسا کون ہے، تو وہ غرور جو کیا تھا یہ یہاں پہ جملہ ہے، شاید دونوں جملے میں یہ غرور پایا جا رہا ہو، لیکن وہ غرور اپنی طرف نسبت دے رہا تھا کہ مجھ جیسا کون ہے، تو پروردگار عالم نے وہ طاقت و قوت کو سلب کر لیا۔ لیکن جب یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی طرف نسبت دی کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، تو یعنی بتا رہا ہے کہ دیکھو امام حسین نے مجھے عطا کیا ہے اور میں پرواز کر رہا ہوں۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تو یہ اثر ہے محبت کا کہ ایک معطوف فرشتہ بھی آتا ہے تو کس طریقے سے اس کا عذاب ٹل جاتا ہے، اور امام حسین کے گہوارے سے مس ہو کر اسے کیسے شفا ملتی ہے، اسے کیسے شفا ملتی ہے۔ ذات حسین وہ ہے کہ پروردگار نے کہا کہ جب جہاں یہ رہیں گے اس جگہ کی خاک کو بھی ہم خاک شفا بنا دیں گے، اس جگہ کی خاک کو بھی ہم خاک شفا بنا دیں گے۔ تو عزیزان گرامی یہ اثر ہے محبت کا، لیکن جو آثار بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہے کہ جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے اس کے اندر کچھ اثرات آ جاتے ہیں۔ ایک جملہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ دعوی محبت صرف زبان سے اور ہے، لیکن دعوی محبت عمل کے ساتھ اور ہے۔ ورنہ محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن محبت معرفت کے ساتھ اگر دعویٰ ہو تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ الزہد فی الدنیا، کہ جب انسان امام حسین سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر زہد پیدا ہوتا ہے۔ زہد کیا ہے؟ کا زہد وہ ہے کہ جو انسان زندگی گزار رہا ہو لیکن دنیا سے دل لگی نہ کرے، دنیا سے دل لگی نہ کر رہا ہو، یعنی دنیا کی آسائش میں نہ آ گیا ہو۔ پھر یہ کہا گیا کہ الحرص علی العمل، الحرص علی العمل، نیک کام میں جلد بازی کر رہا ہو، نیک کام کرنے کی خواہش کرتا ہو اور نیک کام کو انجام دے رہا ہو۔ پھر کہا الورا فی الدنیا، اور دنیا میں ورا اختیار کرے۔ ورا کا مرحلہ بہت بلند و بالا ہے، یہاں پہ ایمان اور تقوی نہیں ہے، تقوی کی آگے کی منزل ہے ورا، اور اس کے بعد کی منزل اور ہے کہ انسان جب پاک ہونا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، تو مسلمان ہے، اگر مسلمان ہو گیا تو وہ پاک ہو گیا، اس کے بعد پھر اگر باایمان ہو گیا تو اور درجہ بڑھ گیا، پھر متقی ہے، پرہیزگار ہے، پھر ورا ہے، اور پھر جو منزل ہے طہارت کی۔ الدنیا الورا فی الدنیا الرغبۃ فی العبادہ، محبت کا اثر کیا ہے؟ الرغبۃ فی العبادہ، یعنی جہاں پر امام حسین علیہ السلام سے محبت ہوگی تو وہاں پر انسان کی رغبت عبادت کی طرف بڑھے گی۔ ایسا نہ ہو کہ محبت ہو اور انسان عبادت سے محروم ہو جائے۔ محبت کا اثر یہ ہے کہ الرغبۃ فی العبادہ۔ پھر کہا التوبہ قبل الموت، موت سے پہلے ہی اس کی توبہ قبول ہو چکی ہوگی۔ پھر آواز دی النشاط فی القیام اللیل، النشاط فی قیام اللیل، ایک ہے عبادت کی طرف رغبت اور ایک ہے قیام اللیل کی طرف نشاط ہونا، یعنی انسان بحال ہو جائے گا نماز شب پڑھ کے۔ ایسا نہ ہو کہ صبح کی نماز جو اگر پڑھ رہا ہو تو بے حالی میں ہو،
اور اتنا بے حال ہو جائے کہ جماعتی سے غائب ہو جائے. ایسا بھی نہ ہو. یعنی نشاط پائی جائے گی نماز میں، نماز شب میں، اور وہ نماز شب میں کے ساتھ ساتھ یعنی نشاط بحالی. کبھی علماء کہتے ہیں کہ جب انسان نہا رہا ہو تو غسل یہ بھی کر سکتا ہے کہ میں غسل نشاط کرتا ہوں، یعنی اپنی بحالی کے لیے، تاکہ میں خوش و خرم رہوں. پھر کیا کہا؟ النشاط فی القیام اللیل. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں الیاس مما فی ایج الناس. اور جب انسان کے اندر محبت حسین ہوتی ہے تو وہ لوگوں سے زیادہ امید نہیں رکھتا ہے. صرف اس کی امیدیں لوگوں سے نہیں ہوتی ہیں، لوگوں سے امیدیں قطع کر لیتا ہے. پھر والحفظ لامر اللہ. یہ اثر محبت امام حسین ہے کہ اللہ کا جو امر ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. انجام دینا اور ہے، یعنی انجام تو دے رہا ہے، نہیں، انجام دینے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے. امر خدا کیا ہے؟ امر خدا یعنی دین خدا کا احیا کرنا. دین خدا کا احیا کرنا یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. اس کے بعد کہتے ہیں والسخا. اور جب محبت حسین رکھتا ہے تو اس کے اندر سخاوت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سخاوت پیدا ہوتی ہے. یہ کچھ اثرات ہیں امام حسین علیہ السلام کی محبت کے کہ جو پروردگار عالم نے اس طریقے سے بیان فرمایا. اور ائمہ نے ہمیں بتایا کہ جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے، یہ چند اثرات جو ظاہر میں بیان کیے گئے ہیں، پھر اور بہت سارے اثرات ہیں جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہی کہا گیا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. یقیناً ہم اپنی عظمت کو پہچانیں، ہم اپنے وقار کو جانیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو محب حسین کہتے ہیں تو یقیناً پروردگار عالم ہم سے محبت کرتا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حقیقی محب اہل بیت حسین بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو مرحومین ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. پروردگار جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، حفاظت کر ان کی حمایت فرما. تمام علماء علامہ اعتزام طلباء کرام کی حفاظت فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما. پروردگارا ان کی شادی میں مشکلات ہیں، ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگارا جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے. پروردگارا جو بسر روزگار ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. پروردگارا جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا دے. پروردگارا ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان انصار شمار فرما. دعا سبھی کے دعا سلامتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك